فطرہ ادا کرنے میں عمومی غلطیاں. دیکھیں سب سے پہلے تو میں ایک مسئلہ آپ کی خدمت میں عرض کروں فطرے کے حوالے سے، کیونکہ میرا خیال ہے میری آج آخری کلاس ہے، فطرے کی بات نہیں ہو پائے گی، تو یہیں پر رک کر اب فطرے کا سوال آئے تو دو تین چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. ایک تو یہ کہ ماہ مبارک رمضان گزر رہا ہے. آپ ابھی ماہ مبارک رمضان میں جو میرے ذہن میں تینوں مراجع کے نزدیک کوئی خمینی سیستانی، آپ ابھی فطرے ہی کی نیت سے فطرہ نکال کر آپ کسی فقیر کو دے سکتے ہیں. فطرہ نکالنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ چاند رات کا انتظار کریں. آپ ابھی بھی رمضان میں بھی فطرہ نکالا جا سکتا ہے. اور آپ مثلا بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں یار ہم چاند رات کو فطرہ نکالیں، عید والے دن پہنچائیں تو ان کے بچوں کے لیے مثلا کسی کو عید کے کپڑے لینے ہیں، عید کی شاپنگ کرنی ہے، تو ان کو بلا کے اتنا پہلے تو ملنا چاہیے نا. تو ٹھیک ہے آپ رمضان میں نکال کے دے دیں. جن فیملیز کو آپ دینا چاہتے ہیں آپ اپنا فطرہ ابھی رمضان میں نکالیں، اور رمضان میں نکالنے کے بعد ان کو ابھی سے دے دیں تاکہ وہ ابھی سے ہی عید کی تیاری کرنا چاہیں تو کر لیں. تو پہلا مسئلہ تو یہ ہے. اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو ہم بچپن سے سنتے ہیں کہ جی پہلے قرضے کی نیت سے دیں، اور وہ اس صورت میں کہ اگر آپ رمضان سے پہلے فطرہ دینا جائیں، آپ رمضان سے پہلے اگر کسی کو فطرہ دینا چاہیں تو رمضان سے پہلے فطرہ نہیں دے سکتے. اس میں پھر یہ فقہا فرماتے ہیں کہ آپ قرضے کی نیت سے دے دیں، جب شب عید آئے تو اسی قرضے کو آپ فطرے کے طور پر قرار دیتے ہوئے ان کو فطرے میں حساب کر لیں. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ رمضان سے پہلے دینا چاہیں. بعض اوقات ہوتا ہے کوئی خاص افراد ہوتے ہیں یہ مثلا 2 3 3 4 4 مہینے بعد چکر لگاتا ہے، اب اتفاق سے رمضان سے پہلے آ گیا، آپ نے کہا ابھی آیا تو یہ آئے گا مثلا 2 مہینے بعد 3 مہینے بعد، اور اسی کو آپ دینا چاہ رہے ہیں تو آپ اس کو قرضے کے طور پہ دے دیں. بعد میں اس کو شب عید اس کو آپ فطرے کے طور پر حساب کر لیں. تو سانپ بھی مر گیا اور لاٹھی بھی نہیں ٹوٹی آپ کی، دونوں کام ہو گئے آپ کے. درست یہ ہو گیا آپ کا. البتہ کوئی رمضان کے دوران بھی یہ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، منع نہیں ہے کوئی، یعنی کسی کا دل نہ مان رہا ہو، کیونکہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں وہ اتنی ذہن میں بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں کہ دل ہی نہیں مانتا کہ شب عید کی بجائے میں جو ہے مثلا آج 10 رمضان کو جو ہے فطرہ نکال دوں. بچپن سے ایک چیز سنتے آ رہے ہیں یا پریکٹس ہوتی ہے انسان کی، تو وہ اتنی آسانی سے یہ جو حلق ہے نا ہمارا اس سے نیچے چیزیں اترتی نہیں ہیں. اگر یہ آپ کے حلق میں نہ کوئی چیز پھنس جائے پھر میرا جملہ درست. تو ایسی صورت میں آپ یہ رمضان میں بھی اپلائی کر سکتی ہیں کہ رمضان میں آپ کسی کو قرضہ دے دیں، فقیر شرعی کو صاحب شرائط ہو، اور جب شب عید آئے تو آپ اس قرضے کو فطرے کے طور پر حساب کر کے اس کو بری ذمہ بنا دیں. تو یہ رمضان کے اندر بھی ہو سکتا ہے. یہ ایک چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ فطرے میں اگر انسان نے فطرہ نکال کے رکھ دیا، مثلا آپ نے ایک فطرہ نکال کے رکھ دیا، تو انسان کو یہ پتہ ہونا چاہیے. ایک بہت بعض اوقات غلطی کرتے ہیں لوگ کہ مثلا لمسم اماؤنٹ نکال کے رکھ دیتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کس چیز کی قیمت نکال رہے ہیں. یہ غلط ہے. اگر کوئی زیادہ دینا چاہتا ہے اس کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. آپ پہلے طے کریں کہ آپ کس چیز کی قیمت نکال رہے ہیں. اگر سیستانی کے اعتبار سے غالب غذا جو آپ کے معاشرے کی غالب غذا ہے اس میں سے کوئی بھی چیز آپ فطرے کے طور پر 3 کلو پر ہیڈ دے سکتی ہیں. چاول، آٹا. اچھا کھجور ہمارے معاشرے کی غالب غذا ہو یہ مشکل ہے، اس لیے اس کو فیلن چھوڑ دیں. آپ اگر سیستانی والے کھجور کے فطرے پر اکتفا نہ کریں، اگرچہ میں نے کہا نا کہ بعض مراجع نے یہ لکھا کہ کھجور بہتر ہے سب سے، لیکن وہ شاید یا تو اپنے معاشرے اور ماحول کو مد نظر رکھتے ہوئے یا بعض لوگ ایکسیپشنلی کھجور کو مانتے ہوں گے تو اس وجہ سے. لیکن اگر سیستانی نے ایسی کوئی بات نہیں کی ہے، لہذا غالب غذا جو معاشرے کی ہے اس کے حساب سے آپ نکالیں. گوشت کھایا جاتا ہے، گوشت کا دے سکتے ہیں آپ. اگر کسی کو زیادہ دینے کا شوق ہو رہا ہے کہ سامنے، یہ دیکھیں بلاخر یہ جاتا فقراء کے پاس ہے. ہم لوگ اس میں اتنی کنجوسی سے کام لیتے ہیں، یقین مانیں ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ سب سے کم والی چیز کو لیں، آٹا. اور آٹے میں بھی
اگر فرض کریں ہمارا مثال دے رہا ہوں ریٹ اگر 38 روپے تو ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ چلو راؤنڈ کر کے 40 روپے کر دیں اور 120 روپے نکال دیں, ہم 38 ہی کے حساب سے نکالتے ہیں. ویسے کیلکولیشن کے حساب سے ہونا یہی چاہیے. لیکن بلاخر آپ دیکھیں آپ نے یہ پیسہ چاہے آپ مجھ سے جو اس کے وکیل کو بھی پہنچا رہی ہیں تو بلاخر اس کے پاس سے جانا تو فقراء کے ہاتھ میں نا. اچھا فطرے کی اماؤنٹ ایسی اماؤنٹ ہوتی ہے کہ اس کو چینج کرنے کی اجازت نہیں ہوتی. اب آپ چلر کے ساتھ 125 روپے 8 آنے بنے, جب 8 آنے ہوا کرتے تھے تو آپ نے ایک 8 آنے کا سکہ بھی ڈال دیا. بابا آپ 8 آنے کی جائے 125 کو 130 روپے کر دو, آپ راؤنڈ کر دو, 4 روپے میں صدقے کی نیت کر دو, آپ 4 روپے ایسی خیرات کے طور پہ ڈال دو آپ اس میں, نہ اس کو فطرے کا حصہ بناؤ. لیکن اتنی ماشاءاللہ ایکوریٹ کیلکولیشن ہوتی ہے بعض مومنین کی, کیا ہی بولے انسان. ایک چیز. دوسری چیز یہ کہ بعض لوگ اپنے حساب سے شاید میرا خیال ہے کہ ان کے دل میں ایک شاید پازیٹیو چیز یہ ہوتی ہوگی کہ نئے نوٹ مثلا 10 کے نوٹ کی گڈی ہے تو وہ نئے نوٹ نکالتے ہیں. وہ بابا 10 کی گڈیاں کسی کو 10 روپے فطرے میں, دیکھیں یہ تو ضروری نہیں کہ بتائیں آپ سامنے والے کو کہ فطرہ دے رہے ہیں, لیکن جب آپ یہ 10 کی نوٹوں کی سلپ اس کے ہاتھ میں پکڑاتے ہیں تو اس کو خود ہی پتہ چل جاتا ہے کہ کیا مل رہا ہے مجھے. تو کوشش کریں کہ یہ جو دیکھیں یہ غلطیاں ایسی غلطیاں نہیں کہ جو فطری غلطیاں ہوں, یہ اخلاقی غلطیاں ہیں. یہ اخلاقی غلطیاں ہیں کہ سامنے والے کو اگر آپ یہ چاہیں کہ پتہ نہ چلے تو اتنا کھلا پیسہ جمع ہو جاتا ہے کہ بلا کر انسان بعض کا سوچتا ہے کہ اب یہ دے کس کو دے, کیا کہہ کے دے. کیونکہ بعض لوگ تو حساس ہوتے ہیں بہت, ان کی عزت نفس ان چیزوں کا کو گوارا نہیں کرتی کہ آپ ان کو کہیں گے میں زکوٰۃ اور فطرہ آپ کو دے رہی ہوں, یہ صدقہ آپ کو دے رہی ہوں. اور اچھی چیز ہے یہ عزت نفس کا خیال رکھنا, یہ بہت اچھی چیز ہے. جب وہ اپنے عزت نفس کو مجروح کرنے کے لیے تیار نہیں تو آپ کو بھی حق نہیں کہ آپ اس کی عزت نفس کو مجروح کریں. درست. لہٰذا کوشش کریں کہ ان کو اس انداز سے دیں کہ پہنچانے کے لیے جس کو بھی پہنچایا جائے اس کے اعتبار سے تھوڑا آسان ہو جائے. آپ خود بھی اگر دے رہی ہیں تو آپ کو بھی بعد میں شرمندگی نہ ہو کہ یار سامنے والا سوچ رہا ہو کہ مجھے اٹھا کے پتہ نہیں کیا دے دیا انہوں نے. تو اس کو آپ راؤنڈ کر سکتی ہیں, بڑے نوٹ بنا سکتی ہیں. حالانکہ میں نے کہا نا کہ جانا تو فقیر ہی کی جیب میں نا, حالانکہ 2 پیسے زیادہ چل جائیں اس 2 پیسے پہ آپ صدقے کی نیت کر سکتی ہیں, اس 2 پیسے پہ آپ انفاق راہ خدا کی نیت کر سکتی ہیں, خیرات کی نیت کر سکتی ہیں, کوئی اور نیت جو اضافی اماؤنٹ ہے. آپ اپنی کیلکولیشن وہی رکھیں کہ جی فطرہ مثلا 125 روپے اور 8 نہیں ہے, مگر یہ 4.5 روپے جو میں نے ایکسٹرا ڈالے ہیں اس کے اندر وہ صدقہ ہے. کوئی اور نہیں ہے اس کے اندر. کم سے کم لفافہ کھٹکھٹ تو نہیں کرے گا وہ جو اس کے اندر چلر ڈلا ہوا ہوتا ہے. اب وہ یہ میں نے کہا نا کہ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ ان کو پہنچانا مشکل کام ہوتا ہے اور سنبھالنا بھی مشکل کام ہوتا ہے. لہٰذا کوشش کریں کہ اس کو تھوڑے بہتر انداز سے ادا کریں. شب عید اس کی نیت کی جاتی ہے. شب عید سے لے کر جن لوگوں نے عید کی نماز پڑھنی ہے ان کے عید کی نماز سے پہلے تک, اور جو عید کی نماز نہیں پڑھنا چاہتے ہیں کیونکہ مستحب چھوڑ سکتے ہیں تو وہ ظہر تک اس کی نیت کر کے اس کو نکال دیں. البتہ ظہر کے بعد اگر کوئی نکالنا چاہے تو بھی انہوں نے احتیاط یہی کہی ہے کہ احتیاط یہی ہے کہ ظہر کے بعد بھی نکالے اور دیتے وقت دوبارہ سے نیت کریں. اگر ڈیلے کر کے دے رہے ہیں تو دیتے وقت دوبارہ سے نیت کریں اور نیت کر کے اس کو ادا کریں. کوئی معقول چاہے عرفی عذر ہو اگر آپ کے پاس ہے تو آپ اس کو نکال کر ڈیلے کر سکتے ہیں. معقول عذر میں یہ ہو سکتا ہے کہ مثلا فرض کریں آج آپ نے نکالا ہے, 2 دن بعد کوئی آنے والا ہے جس کو آپ دینا چاہتے ہیں, ایک معقول عذر ہے تو آپ 2 دن اس کو روک سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کے پاس کوئی معقول عذر نہیں ہے تو فوری طور پر یا پہنچا دیں یا یہ کہ مستحق یا اس کے کسی وکیل کے ہاتھ میں آپ جا کے دے دیں تاکہ آپ بری ذمہ ہو جائیں. ایک دفعہ جب آپ نے فطرے کی اماؤنٹ نکال دی اب آپ اس کو چینج نہیں کر سکتی. یہ غلطی بہت ہوتی ہے. آپ نے کھلے نکالے, بعد میں آپ کو کھلوں کی ضرورت پڑی, آپ نے وہاں پہ بندہ نوٹ رکھ دیا, کھلے اٹھا لیے. نہیں اٹھا سکتی آپ. آپ نے وہاں بندے رکھے, آپ کو آپ کے ہاتھ میں کھلا تھا, آپ نے کہا چلو بندے میں لے لیتی ہوں, کھلا وہاں رکھ دیا, بندے نوٹ اٹھا لیے. یہ نہیں ہو سکتا. ایک دفعہ جو آپ نے زکوٰۃ کی نیت سے پیسہ الگ کر دیا, یہ زکوٰۃ بن گئی. جب یہ زکوٰۃ بن گئی اب اس کے اوپر آپ کا کوئی حق نہیں ہے. اس میں اور خمس میں فرق ہے.
زکوٰۃ میں تو جدا کرنے سے زکوٰۃ بن جاتی ہے، خمس میں جدا کرنے سے خمس نہیں بنتی ہے. لہٰذا آپ نے خمس کی نیت سے پیسے نکال کے الگ کر دیے، ابھی بھی آپ کا مال ہے. یعنی اگر یہ آج تلف ہو جائے اور ضائع ہو جائے تو امام کا نقصان نہیں ہوا، یہ ابھی بھی آپ ہی کا نقصان ہوا. آپ اس کو چینج کرنا چاہیں، کھلا لینا چاہیں، بندہ کرنا چاہیں، بالآخر بعض اوقات آخری تاریخوں میں ایسے دن آ جاتے ہیں کہ بالآخر سارے خزانے جو ہیں وہ خالی ہو چکے ہوتے ہیں. اب بالآخر کوئی ایسا مجبوری والا خرچہ پڑ گیا، کوئی ڈاکٹر کا، کوئی میڈیکل کا، کوئی کھانے کا، کوئی پینے کا، نہیں آپ کے پاس پیسے، آپ اسے اٹھا سکتی ہیں، ابھی بھی اٹھا سکتی ہیں، اس لیے کہ ابھی بھی آپ کا مال ہے. بس خمس میں اور زکوٰۃ میں یہ فرق ہے کہ خمس جدا ہونے سے خمس نہیں بنتی ہے، خمس ادا کرنے سے خمس بنتی ہے. زکوٰۃ جدا ہوتے ہی زکوٰۃ بن جاتی ہے، فطرہ. لہذا وہ ابھی بھی آپ کا مال ہے، خمس والا مال اگر جدا کر دیا، لیکن یہ اب آپ کا مال نہیں رہا. جب آپ کا مال نہیں ہے تو آپ کو تصرف کا حق بھی اس میں نہیں ہے. لہذا آپ اس کے اندر اب تصرفات صرف ایک تصرف کر سکتے ہیں، وہی کہ اس کو اٹھائیں اور کسی مستحق کو جو جامع شرائط انسان ہے اس کو دے دیں. اس کے علاوہ آپ اس میں کوئی اور تصرف نہیں کر سکتے. درست جی. ایک آخری میرا خیال ہے مسئلہ میں فطرے کے حوالے سے بیان کر دوں. پہلے ایک سوال پیش کروں اور پھر اس کا جواب. باہر کے لوگ جو باہر کے ملکوں میں رہتے ہیں، بعض اوقات ایسے ملکوں میں جہاں پہ فقراء نہیں ہوتے یا صاحب شرائط فقراء موجود نہیں ہیں، وہ پاکستان میں فطرہ دینا چاہتے ہیں، یا کراچی میں ایک رہنے والا فرد ہے لاہور میں کسی کو فطرہ دینا چاہتے ہیں. تو کیا میں اپنے ملک سے فطرے کو یا اپنی شہر سے فطرے کو باہر نکال سکتا ہوں؟ ایک صورت جو نکالنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے شہر میں کوئی فقیر موجود نہیں ہے تو فقیر نہ ہونے کی صورت میں آپ فطرہ اپنے شہر سے باہر اس شہر کی طرف لے کے جا سکتے ہیں جہاں پہ فقیر موجود ہے. بس پہلی صورت وہ یہی ہے، مثلا میں کراچی میں رہتا ہوں، میں نے فطرے کی نیت کی اس مال پر، اور کراچی میں مجھے کوئی فقیر ہی نہیں مل رہا. فرض کریں، حالانکہ ایک مثال ہے، یہاں تو ہر دوسرا آدمی ایسے فقیر ہے، لیکن سمجھانے کے لیے فرض کریں کہ کراچی میں کوئی فقیر موجود نہیں ہے. تو اب کیا کیا جائے؟ اب میں یہ کر سکتا ہوں کہ اس مال کو اٹھاؤں. اگر میں فرض کریں حیدرآباد جا رہا ہوں اور وہاں پہ کوئی فقیر موجود ہے تو میں حیدرآباد لے جاؤں اور وہاں پہ کسی فقیر کو دے دوں. یہ کر سکتا ہوں. بس پہلی صورت یہ ہے کہ میں فطرہ نکالنے کے بعد اس مال کو فقیر نہ ہونے کی وجہ سے شہر سے باہر نکال سکتا ہوں. یہ ایک. دوسری صورت جو بن سکتی ہے وہ یہ بن سکتی ہے، اب جو دو بات کی صورتیں جو آ رہی ہیں تھوڑی ٹیکنیکل صورتیں ہیں، اس میں تھوڑا سا توجہ آپ کی درکار ہے زیادہ. درست. مثلا فرض کریں میں کراچی میں ہوں، کراچی میں فقیر بھی موجود ہے، اس کے باوجود میں چاہتا ہوں کہ لاہور میں مثلا فرض کریں میرے کوئی رشتہ دار ہے، عزیز ہے، کوئی بہت ہی زیادہ دوست ہے، ضرورت مند ہے، میں اس کو دینا چاہتا ہوں. مثلا اس کی بیٹی کی شادی ہے یا کوئی خاص مثلا میڈیکل کا کوئی بڑا خرچہ اس کی گردن پہ آیا ہوا ہے، وہ بہت پریشان ہے، تو میں اس کو دینا چاہ رہا ہوں. ان کے کراچی میں فقیر موجود ہیں. تو پہلے مسئلے سے یہ بات تو کلیئر ہے کہ اگر آپ کے اپنے شہر میں فقیر موجود ہے تو آپ کو حق نہیں ہے کہ آپ اس مال کو جو زکوٰۃ کا مال ہے، آپ جو فطرہ ہے، آپ کراچی سے باہر لے جائیں. حق تو نہیں ہے، لیکن دل میرا چاہ رہا ہے کہ میں اسی کو دوں لاہور میں. اب کروں تو کیا کروں؟ کوئی شریعت نے اس کی راہ نکالی ہے؟ اللہ پوچھتے کہ وکیل سے پوچھنے کے علاوہ والی راہ میں نہیں پوچھنا چاہتا. پوچھے بغیر کچھ کر سکتا ہوں میں؟ دو راستے ہیں یہاں پر کہ آپ پوچھے بغیر یہ کام کر سکتے ہیں. ایک راستہ یہ ہے کہ اگر آپ کا کچھ مال جو فطرے کے برابر ہو، کم سے کم اتنا مال آپ کا لاہور میں پڑا ہوا ہو کسی مثلا آپ کے جان پہچان والے کے پاس، تو آپ اس کو بولیں کہ تم میرے مال کو لو، اس پہ میری طرف سے فطرے کی نیت کرو اور خاموشی سے جا کے یہ فلاں صاحب کو پہنچا دو. ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے. اب ہم تھوڑی سی اچھی مثالوں پر آئیں. کراچی میں ان مثالوں کو حالانکہ یہ اچھی اس لیے بن سکتی ہے کہ کراچی میں فقیر ہیں اور اس کے باوجود ہم دے رہے ہیں. مثلا یہ مسئلے زیادہ پیش آتے ہیں، یہ کراچی لاہور کی نسبت اتنے پیش نہیں آتے جتنے باہر کے ملک والوں کے لیے پیش آتے ہیں. وہاں پہ فقیر ہوتے نہیں ہیں.
تو ایک صورت تو ان کے پاس بھی ہے کہ فطرہ نکالیں، اور جب البتہ وہ اتنا ڈیلے کرنے کا بھی مسئلہ آتا ہے کہ مثلا انہوں نے ابھی سال بعد آنا ہے تو سال تک وہ فطرے کو روک کے رکھیں، یہ بھی ایک مشکل مسئلہ ہے۔ لہذا ان کے لیے ریکمینڈڈ طریقہ یہی ہے۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ مثلا فرض کریں کوئی بیٹا گیا ہوا ہے مثلا سعودیہ میں کما رہا ہے، اس کے کچھ نہ کچھ پیسے اکاؤنٹ پہ یہاں پہ بھی چل ہی رہا ہوتا ہے، تو وہ اپنی فیملی کا اگر فطرہ نکالنا چاہ رہے ہیں تو یہاں پر اپنے بھائی کو، اپنے والد کو، جس کے ہاتھ میں بھی اس کا اکاؤنٹ چل رہا ہے، اس کو بولو کہ بھائی میرے مال میں سے اتنے پیسے نکالو اور اس پہ میری طرف سے، میرے بہاف پر آپ میرے وکیل بن جاؤ اور میری وکالت میں اس پر میری طرف سے فطرے کی نیت کرو، اور یہ جہاں اپنے پیسے دو وہ یہ بھی پہنچا دینا۔ یہ بغیر کسی، یعنی یہ وہ والی صورت ہے کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، یا فقیر ہونے کے باوجود بھی وہ یہ کام کرنا چاہے تو یہ کر سکتا ہے۔ اس کام کے لیے ضروری نہیں ہے کہ فقیر نہ ہو تبھی یہ کام ہو سکتا ہے، فقیر ہو یا نہ ہو دونوں صورتوں میں یہ کام ہو سکتا ہے کہ آپ کسی اور کو اگر دینا چاہیں تو وہاں اپنے کسی کو وکیل بنائیں کہ وہ آپ کے مال سے، اگر آپ کا مال موجود ہے، اچھا اگر آپ کا مال نہ ہو تو کیا کرے وہ، پھر آپ اس کو 2 وکالتیں دیں، ڈبل وکالت۔ پہلے آپ اس کو وکیل بنائیں کہ آپ کے بہاف پر کسی سے بھی قرضہ لے لے، چاہے اپنے آپ سے قرضہ لے لے، قرض لینے میں وکیل، اور دوسری وکالت بعنوان فطرہ اس کو ادا کرنے میں وکیل۔ یہ 2 وکالتیں اس کو دے کہ میرے بہاف پر پہلے تم قرضہ لو کسی سے بھی، چاہے اپنے آپ سے ہی لے لو، درست، اور جب قرضہ لے لو تو یہ پیسہ اب میری طرف سے دوسری وکالت تمہارے کو یہ ہے کہ تم وکیل ہو کہ اس پر میری فیملی کا فطرے کی نیت کر کے اس کو بعنوان فطرہ جس صاحب کو بھی دینا چاہتے ہیں ان کو پہنچا دو۔ اگر پیسہ ہے تو ایک وکالت، پیسہ نہیں ہے تو ڈبل وکالت، ایک قرض لینے کے لیے اور ایک ادا کرنے کے لیے۔ اس طریقے سے آپ کی مشکل حل ہو سکتی ہے۔ اچھا، اب تیسری اس کی شکل جو بن سکتی ہے وہ یہ بن سکتی ہے کہ وہاں آپ کا کوئی جان پہچان والا نہیں ہے لیکن پہنچانا آپ نے وہی ہے۔ مثلا فرض کریں لاہور میں یا سعودیہ میں کوئی رہتا ہے، اس نے کراچی میں پہنچانا ہے، کوئی امریکہ میں رہتا ہے اس نے کراچی میں پہنچانا ہے، تو جس پہنچانا ہے مثلا فرض کریں ایکس کو، لیکن یہ جو پہنچانے والا شخص جو فطرہ نکالنا چاہ رہا ہے اس کا کوئی رشتہ دار کراچی میں ایسا نہیں ہے، کوئی اکاؤنٹ ہی اس کا کراچی میں نہیں ہے، کوئی دوست یار بھی کراچی میں ایسا نہیں ہے کہ جس کو کوئی ذمہ داری سونپ سکے۔ اب کیا کریں؟ دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے اس کا کہ جس کو دینا ہے آپ ڈائریکٹلی اس سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں اور اس سے ایک وکالت لے لیں۔ مثلا میں نے آغا ایکس کو دینا تھا، میں آغا ایکس کو کال کروں کہ بھائی صاحب مجھے کچھ پیسے آپ تک پہنچانے ہیں، تو آپ مجھے وکیل بنائیں اس بات کے لیے، کیونکہ میں نے کہا نا یہ چینج نہیں ہو سکتے، اب آپ کو وہاں سے بھیجنا ہے، کرنسی ممکن ہے چینج کرنی پڑے، ممکن ہے بینک کے ذریعے بھیجنا پڑے، ممکن ہے اس میں سے کچھ کٹوتی ہو جائے، یہ ساری چیزیں ہونی ہیں، آپ کو تو حق نہیں تھا۔ تو آپ اس سے وکالت لیں اس بات کی کہ بھائی مجھے آپ کو کچھ پیسے پہنچانے ہیں، آپ مجھے وکیل بنا دیں کہ میں آپ کے بہاف پر ان پیسوں کو ایکسیپٹ کر لوں اور پھر میں آپ کو ٹرانسفر کر دوں ایک دفعہ۔ اب یہ اس کا مال بن گیا تو پھر وہ آپ آزاد ہو جائیں گے۔ وہ اگر آپ ہی کو وکیل بنا دے تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اپنے ایک ہاتھ میں پیسے لیں اپنے فطرے کے، اور جس کی وکالت آپ کے پاس ہے میں اس کی وکالت میں قبول کرتا ہوں، اس کے بعد یہ پیسے ہو گئے اس صاحب کے اور اب یہ فری ہو گیا۔ اب اس سے جو آپ نے اجازتیں لینی ہے چینج کرنے کی، ٹرانسفر کرنے کی، ٹرانسفر میں کٹوتی کی، یہ ساری آپ اس سے اجازتیں لے لیں، اس کے بعد آپ یہ پیسے اس کو آرام سے ٹرانسفر کر سکتے ہیں۔ یہ 2 طریقے ہمارے پاس ایسے ہیں کہ جو فطرہ کسی اور جگہ منتقل کرنا چاہیں تو اس کو منتقل کرنے کے طریقے ہیں۔ یہ تو بہت سارے سوالات آ گئے۔ کیا فیملی میں فطرہ دے سکتے ہیں؟ اگر دے سکتے ہیں تو معیار کیا ہے؟ صرف واجب نفقہ افراد کو آپ فطرہ نہیں دے سکتے، جو آپ کا واجب نفقہ نہیں ہے اگر اس کے اندر وہ شرائط موجود ہیں۔ دیکھیں یہ جملہ میں اس لیے بار بار کرتا ہوں کہ اس میں بہت زیادہ غلطیاں ہوتی ہیں، ہم لوگ بعض چیزوں کو چیک ہی نہیں کرتے ہیں۔ وہی شرائط جو سہم سادات میں سید کی شرائط ہیں، جو مجہول المال وغیرہ میں اور دوسرے کفاروں وغیرہ میں آغا سیستانی کے نزدیک یہاں پہ بھی ہیں، اور فطرے میں تو تقریباً سب مراجع نے مانی ہے۔ تو ان شرائط کا خیال رکھیں جو پہلے گزر چکی ہیں پچھلی کلاس میں، کہ ان شرائط کی حامل افراد کو اگر واجب النفقہ نہ ہو تو چاہے آپ کے گھر والے ہی ہوں یعنی خاندان کے افراد ہوں، آپ ان کو فطرہ دے سکتے ہیں۔ والدین کا فطرہ کون نکالے گا جبکہ ان کے بہت سے بیٹے ہوں؟
تو ان کا فطرہ کس طرح نکلے گا یا والدین خود نکالیں؟ دیکھیں، اگر تو والدین کسی اولاد کے یعنی شب عید کس اولاد کے گھر پر ہیں اس کو نکالنے والدین کا فطرہ، کیونکہ جس کے گھر پر شب عید ممکن ہے مثلا ایک والدین ہوں جو 26-27 دن ایک روزے پورے 26-27-28 روزے ایک بیٹے کے گھر رہے ہوں، 2 دن پہلے دوسرے بیٹے کے گھر منتقل ہو گئے، اب شب عید سارا مہینہ اس بیٹے کے پاس رہے ہیں، فطرہ یہ نہیں نکالے گا، جس بیٹے کے پاس شب عید تھے وہ بیٹا جو ہے فطرہ نکالے گا ان کا۔ اور اگر بیٹے فقیر ہیں اور والدین خود غنی ہیں تو والدین پھر اپنا فطرہ خود نکالیں گے۔ اس صورت میں ہم نے کسی درس میں یہ فرمایا تھا کہ نانا نفقہ اٹھانے والے پر ہی فطرہ واجب ہوتا ہے، اور چاند رات کو کسی کے گھر جائیں وہاں رہیں، لیکن فطرہ نانا نفقہ اٹھانے والے پر ہی آئے گا۔ یہ بات اپنی حد تک صحیح ہے، یہ جملہ ہے یہ اپنی حد تک صحیح ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کسی کے پاس رہنے کے لیے جاتے ہیں تو عرفی طور پہ آپ اس وقت اس کے اہل و عیال شمار ہو رہے ہوتے ہیں، اس کے نان و نفقے میں شامل ہو جاتے ہیں، تو کیونکہ آپ اس کے نان و نفقے میں شامل ہو جاتے ہیں لہٰذا اس کی گردن پہ آپ کا فطرہ ہے۔ قانون یہی ہے، لیکن میں نے کہا نا سمجھنے میں شاید مجھے لگتا ہے کچھ یہاں پہ مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے، اور وہ یہی ہے کہ ایسا نہیں کہ آپ رہیں کہیں پہ بھی تو نان و نفقہ کسی اور کے اوپر چل رہا ہے، نہیں، جہاں پہ آپ رہ رہے ہوتے ہیں عرفی طور پر آپ اس کے گھر والوں کا حصہ کاؤنٹ ہوتے ہیں، اتنا۔ اسی لیے یہ مسئلہ آتا ہے کہ اگر کوئی شخص چاند رات صرف افطار کے لیے جائے، افطار کر کے اٹھ کے آ جائے، اس کا فطرہ اس میزبان پر واجب نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اتنے سے کھانا کھانے سے صرف یہ اس کے گھر والوں کی طرح ٹریٹ نہیں ہوتا، گھر والوں کی طرح اس کو ٹریٹ ہوتا ہے جب یہ اس کے پاس رہنے کے لیے جائے۔ کوئی چاند رات یا ایک دن پہلے 2-4 دن رکنے کے لیے، جیسے عام طور پہ بچیاں ہوتی ہیں میکے چلی گئیں، عید منانے کے لیے جانا ہے، 2 دن پہلے چلی گئی میکے، تو اب یہ 2 دن پہلے میکے آنے کی وجہ سے اپنے والد کے گھر والوں کا حصہ کاؤنٹ ہو رہی ہیں، کیونکہ والد کے گھر والوں کا حصہ کاؤنٹ ہو رہی ہیں اس لیے ان کا فطرہ والد کی گردن پر آئے گا، با ان کے نفقہ شوہر پہ واجب ہے، لیکن اس کے باوجود فطرہ باپ پر واجب ہو جائے گا، اگر باپ ہے یا جو بھی بہرحال اس گھر کا کرتا دھرتا ہے، سربراہ ہے۔ تو اصل بات یہی ہے، اور اگر آپ کتابیں اٹھا کے دیکھیں تو اس میں یہ جملہ بھی ہے کہ نانخور شمار ہو اس کا، تو نانخور شمار ہونا یہ فرق کر رہا ہے، یہ 27 دن ایک بیٹے کے پاس رہنے کے بعد آخری 3-4 دن اگر دوسرے بیٹے کے پاس رہ گئی تو اب اس وقت میں یہ اس کی نانخور شمار ہو رہی ہیں، نہ اس کی نانخور جس کے پاس 27 دن کھائے، اس کی نانخور تھی، ہے نہیں، ہے اس کی، جب اس کی ہے تو فطرہ اس کے اوپر واجب ہوگا۔ ہاں، فطرہ توڑنے کا مسئلہ، اس میں اب جو مجھے یاد پڑ رہا ہے آغا خوئی کی احتیاط واجب ہے کہ فطرہ نہ توڑا جائے۔ آغا سیستانی احتیاط مستحب کے ظاہراً قائل ہیں، جو میرے ذہن میں اس وقت ہے، اب دیکھیں اگر یہ جلدی میں یہ مسئلہ مجھے مل جائے۔ ویسے تو تقریباً کم و بیش جو فطرے کے حوالے سے اہم مسئلے تھے جو آپ کو پیش آنے والے تھے وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیے۔ زکوٰۃ فطرہ، اچھا 2 چیزیں اس میں مجھے اب نظر آ گئی وہ بھی میں عرض کر دوں۔ ایک تو یہ کہ مثلا فرض کریں میں مہمان بن کے گیا کسی کے پاس، رات میں نے کہیں اور گزاری، تو میرا فطرہ کس پہ واجب ہو گیا؟ اس میزبان پر۔ اللہ اس نے کہا ہم کھانا بھی کھلائیں اور فطرہ بھی نہیں، ہم نہیں دیتے ان کا فطرہ، خود دیں اپنا فطرہ، ہم کیوں دیں؟ اس نے میرا فطرہ نہیں نکالا، تو آیا اس کے نہ نکالنے کی صورت میں اب میرے اوپر واجب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو آغا خوئی کی جو تعبیرات ہیں اس سے ایسا سمجھ میں آ رہا ہے کہ آغا خوئی یہ کہتے ہیں کہ اگر تو کسی عذر کی وجہ سے اس نے نہیں نکالا، مثلا بھول گیا تھا کہ ان کا بھی نکالنا چاہیے مجھے، تو احتیاط واجب یہ کہ میں اپنا خود نکالوں، لیکن اگر ہٹ درمی کرتے ہوئے نہیں نکال رہا تو ان سے ایسا سمجھ میں آ رہا ہے کہ پھر میرے پر بھی میرا تو ویسے ہی ساقط ہو گیا، ان کی گردن پہ چلا گیا، اس نے نہیں نکالا تو وہ گنہگار ہوگا، میرا اپنے اوپر واجب نہیں ہوگا۔ لیکن آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ اگر وہ نہیں نکال رہا اور میرے اندر شرائط موجود ہیں، بالغ ہوں، آزاد ہوں، غنی ہوں، تو پھر میرے اوپر اپنا فطرہ واجب ہو جائے گا، مجھے خود نکالنا پڑے گا۔ یہ ایک مطلب۔ دوسرا جو مسئلہ جو ہے وہ یہ کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے گھر میں
بس آپ کے گھر میں مزدور لگے ہوئے ہیں، سارا دن آپ کے گھر میں کام کرتے ہیں، ہو سکتا ہے افطار بھی وہیں بیٹھ کے کرتے ہیں یا آپ ہی ان کو افطار کرا رہی ہوں، حالانکہ ان کا فطرہ بھی ہمارے اوپر واجب ہو جائے گا. یہ فرماتے ہیں کہ جس کو آپ نے اجرت پہ کام کے لیے رکھا ہوا ہے، جیسے یہ مزدور وغیرہ یا بڑھئی وغیرہ یا خادم، مثلا ماسی آتی ہے، روز آتی ہے آپ کے گھر، درست، اگر ان کے اخراجات ان کی اپنی گردن پر ہیں، یعنی آپ ان کے سارے خرچے آپ کی گردن پر نہیں ہیں، آپ صرف اجرت دیتے ان کو، باقی خرچے وہ خود ہی کرتے ہیں، اور یہ ساتھ ساتھ آپ کے گھر والوں کا حصہ بھی شمار نہیں ہوتے. بعض اوقات ہوتے ہیں ایسا پڑاؤ ڈالا ہے کہ انہوں نے کہا، آپ نے بھی کہا کام کی آپ کو جلدی، آپ نے کہا یار ایک ہفتہ یہیں رک جاؤ اور یہیں پہ کام کرو، سارا دن رات لگے رہو. تو ابھی ایک ہفتہ ایسا ہے کہ یہ ایک ہفتہ اس انداز سے ہے کہ عرفی طور پہ یہ اس کے گھر والوں کا حصہ شمار ہو رہے ہیں، تب تو اس پہ واجب ہو جائے گا. لیکن اگر یہ اس کے گھر والے بھی شمار نہیں ہوئے، ایک، اور اس کے اخراجات بھی سارے اس کی گردن پر نہیں ہیں، دو، تو فرماتے ہیں کہ پھر ان کا فطرہ اس کی گردن پہ واجب نہیں ہوگا. اب اس میں یہ مسئلہ موجود نہیں ہے کہ توڑنے کا. اب جو مجھے یاد ہے، میں بھی یاد والے سے آپ کو بتا سکتا ہوں کہ آغا کوئی منع کرتے تھے، آغا سیستانی کا اتنا مسئلہ نہیں ہے، توڑا جا سکتا ہے، احتیاط مستحضرین کے نہ توڑا جائے. لیکن بہرحال احتیاط اسی کے مطابق ہے کہ کم سے کم ایک آدمی کا فطرہ آپ ایک ہی آدمی کو دیں، یا ایک فیملی کا فطرہ ایک آدمی کو دیں. توڑے نہ فطرے کو، مثلا 700 روپے بنے، آپ 350 ایک کو دے دیں، 350 ایک کو دے دیں، یہ کام نہ کریں. بیچ میں فطرے کی اماؤنٹ ٹوٹے نہ، اس انداز سے فطرے کو ادا کریں. صاحب السماء